بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا چینل صالحہ زون۔ ڈیئر آڈینس، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریر یا مضمون پاکستان کی قومی زبان اردو، پارٹ 3۔ پہلے دو پارٹس میں پاکستان کی قومی زبان اردو کا پس منظر بیان کیا گیا ہے۔ جناب صدر استیبکار، اس پس منظر میں 1929 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے 14 نکات میں مسلمانوں کے مذہب، تہذیب، ثقافت اور تعلیم کے ساتھ ساتھ بطور خاص زبان کے تحفظ کا مطالبہ کیا۔ آپ کے 14 نکات میں سے 12واں یہ تھا: مسلمانوں کی ثقافت اور تعلیم، مذہب، مسلم قانون اور خیراتی اداروں کی ترقی اور حفاظت کے لیے تحفظات کا اہتمام کیا جائے۔ اردو زبان سے مراد قائد اعظم کی مراد یقیناً اردو تھی، جس کا واضح ثبوت ان کے یہ الفاظ ہیں جو انہوں نے 24 مارچ 1948 کو قیام پاکستان کے بعد ڈھاکہ یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہے تھے: اگر پاکستان کے مختلف حصوں کو باہم متحد ہو کر ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہونا ہے تو اس کی سرکاری زبان ایک ہی ہو سکتی ہے، اور وہ میری ذاتی رائے ہے، صرف اردو۔ صدر نشین، یہ واقعہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب مسلم لیگ کے ایک اجلاس میں جو دلی میں ہو رہا تھا، سر فیروز خان نے اپنی تقریر انگریزی میں شروع کی تو ہر طرف شور و غل ہوا: اردو اردو۔ اس سے مجبور ہو کر انہوں نے کچھ جملے اردو میں ارشاد فرمائے۔ اس کے بعد پھر اپنی محبوب زبان انگریزی میں بولنے لگے۔ ایک بار پھر اردو اردو کا شور و غل ہوا تو تب آپ نے فرمایا کہ مسٹر جناح بھی تو انگریزی میں تقریر کرتے ہیں۔ یہ سن کر قائد اعظم اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صریح اور صاف الفاظ میں فرمایا کہ فیروز خان نون نے میرے پیچھے پناہ لی ہے، لہٰذا میں اعلان کرتا ہوں کہ پاکستان کی زبان اردو ہوگی۔ اس پر تمام حاضرین نے بڑے جوش سے تالیاں بجائیں۔ افسوس کہ اس کونسل کی جو رداد اخبارات میں شائع ہوئی، اس میں اس واقعہ کا کہیں ذکر نہیں۔ اخبار والوں کی نظر میں شاید یہ معمولی سی بات تھی، لیکن ہمارے لیے یہ واقعہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ صدر علی وقار، قائد اعظم نے پہلی اردو تقریر بنگال میں کی تھی، جس کا انہوں نے خود بابائے مولوی عبدالحق سے کیا تھا۔ بابائے اردو لکھتے ہیں کہ کھانے کے بعد قائد اعظم مجھ سے فرمانے لگے: آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے میں نے اردو میں کب اور کہاں تقریر کی؟ میں نے لا علمی کا اظہار کیا تو فرمایا: بنگال کے ایک مقام پر غالباً سلہٹ گیا۔ یہ جلسہ انتخاب کے سلسلے میں تھا تو دیکھا کہ کئی ہزار آدمی جمع ہیں۔ اس قدر مجمع کی توقع نہ تھی۔ میں نے سر عزیز الحق سے، جو اس وقت میرے ہمراہ تھے، پوچھا کہ اس مجمع میں کتنے لوگ انگریزی سمجھتے ہوں گے؟ انہوں نے کہا کم و بیش 500۔ تب میں نے کہا کہ اردو جاننے والے کتنے ہوں گے؟ انہوں نے کہا تقریباً 1500۔ اس کے بعد سر عزیز الحق نے کہا آپ انگریزی میں تقریر فرمائیے گا، میں اس کا ترجمہ بنگالی میں سنا دوں گا۔ لیکن میں نے ان کا مشورہ نہ مانا اور اردو میں تقریر کی۔ یہ میری پہلی اردو تقریر تھی۔ اس کے بعد انہوں نے یعنی قائد اعظم نے ہنس کر فرمایا کہ میری اردو تانگے والے کی اردو ہے۔ قائد اعظم نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا، اردو زبان اس کی احساس تھی، اور آج بھی یہی زبان ہماری یکجہتی، اتحاد اور استحکام کی علامت ہے۔ اردو زبان 2 صدیوں کو محیط مسلم تہذیب و ثقافت کی امین ہے، لہٰذا اردو سے کنارہ کشی کا مطلب مسلم ثقافت و تہذیب سے علیحدگی ہوگی، جو بالآخر ذہنی اور فکری انتشار پر منتج ہوگی۔ ذہنی فکری انتشار قوموں کو زوال اور انحطاط کی طرف لے جاتے ہیں۔ بالآخر اسی بنا پر مسلمانوں نے متحد ہو کر پاکستان حاصل کیا اور اردو کو پاکستان کی قومی زبان کا درجہ حاصل ہوا۔ یہ تھی جی پاکستان کی اردو زبان کی تاریخ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔